نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائی۔ سامعین محترم و طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر بدھ کو بعد نماز عصر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گشت ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کاملہ کے ساتھ، اور بعد نماز مغرب دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں مختصر بیان اور خانقاہی نظام کے تحت اصلاحی بیان اور مجلس ذکر و مراقبہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں پاکیزہ اور مقدس تقریب منعقد کرنے کی زندگی بھر توفیق کامل عطا فرماتا رہے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے لیے، نفع رسانی کے لیے۔ اور اس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے احباب اکابر و اسلاف یہ گشت والا عمل کرتے ہیں، یہ اسی آیت کریمہ کا ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت کو اچھے کاموں کی دعوت دو اور برے اعمال سے روکو، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تأمرون بالمعروف، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس پر نہ خود عمل کرنا بلکہ اپنے اہل ایمان مسلمانوں کو بلکہ پوری امت کو دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ تو میرے عزیز طلباء و سامعین محترم، اللہ کا دین اس روئے زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں، اس وقت تک روئے زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک انسان اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا نہیں ہوگا، اس وقت روئے زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو میں تو اکثر یہ احباب اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی تو قیامت کو بہت دیر ہے، بہت پتہ نہیں کتنی کروڑ سال دیر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں، آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت دونوں قریب قریب آئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے اہل ایمان پر
کہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یا خانقاہی نظام کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے اہل ایمان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر، اللہ کا دین پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور کروڑوں اربوں کے حساب سے اس وقت مسلمان موجود ہیں، تو قیامت کو تو بہت دیر ہے آنے میں، قیامت کے آنے میں بہت دیر ہے ابھی، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت قریب قریب ہیں، 14.5 سال گزر گئے، لیکن ابھی قیامت اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ اس وقت تک روح زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مسلمان کلمہ کی دعوت دینے والا موجود ہوگا۔ اب تو یہ جہاں صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اکابر و اسلاف دعوت و تبلیغ، یہ خانقاہی نظام جو ہے، اس کے تحت دین، اللہ کے دین کی جتنی محنت کی جا رہی ہے، اور اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو اللہ کے دین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ روزانہ کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہونے لوگ باطل مذاہب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور کامل دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ ان اہل ایمان کے دلوں سے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ختم کر دیا جائے، وہ ہر حوالے سے، ہر ہیلے بہانے سے حضرت انسان کے دلوں کے اندر ایمان کی دولت کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق کھرچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کا دین غالب ہو کر رہنا ہے، اور اس وقت تک اللہ کے دین کا جھنڈا لہراتا رہے گا جب تک اس روئے زمین پر ایک مسلمان موجود ہوگا، خالص مسلمان، خالص اس دنیا میں موجود ہوگا۔ اللہ پاک قیامت برپا نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو انسان جتنی زندگی کا اپنے زندگی کے دن لے کر آیا ہے وہ پورے کر کے اس دنیا سے وہ چلا جائے گا، آگے کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے قبر میں 1000 سونا ہے، 1000 سال سوئے گا، 5000 سال سوئے گا، یا 20,000 سوتا رہے گا۔ یہ میرے اللہ کو علم ہے۔ انسان کے آنے کا علم تو ہے اس دنیا میں، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں اللہ پاک اس کو منتقل کرتے ہیں والد کے نطفے سے، تو وہ 9 مہینے پہلے خوشخبری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک اور بندے کو اللہ پاک بھیجنے والے ہیں، چاہے جائے کہ وہ چند روزہ زندگی لے کر آیا یا چند سال کی زندگی لے کر آیا ہے، یا 50 سے 60,000 70 سال زندگی لے کر آیا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا سے جانے کے لیے یہ راز جو ہے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، آنن فانن پتہ نہیں چلتا۔ اب پچھلے دنوں، پچھلے پورے ایک ہفتے میں ہمارے شہر میں بڑی اموات ہوئی ہیں، ان میں نوجوان بھی، بوڑھے بھی، اور بالخصوص ہماری اس مسجد کے 5 وقت کے نمازی بہت صالح ہمارے دوست تھے، حاجی خالد محمد صاحب، حاجی محمد خالد انور تھہیم برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ صبح کی نماز سے اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے، اور فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز میں بھی
عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور دین والی جو نمازیں تھیں وہ چل پھر کے کبھی کچہری والی مسجد میں ادھر ادھر پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کی کوشش ہمیشہ یہی ہوا کرتی تھی کہ میں نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں۔ اللہ نے بلا لیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر تکلیف زیادہ ہوئی ہے، پتہ نہیں چلا 24 گھنٹے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے دوستو، موت کا آنا برحق ہے، لیکن اس موت کے لیے تیاری کرنا شرط ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش کے لیے اور عالم بقا میں جانے کے لیے اس کی تیاری کا ہونا شرط ہے، جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں بالکل۔ ہمیں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، سال ہر سال گزر رہے ہیں، لیکن غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دن گزرتا ہے، پورا دن 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ میں نے غالباً پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ حضرات کو بتایا کہ جو لوگ عرب میں رہ کر آئے ہیں یا عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہاں پہ مثلاً والد جو ہے، والد اپنے بچے کو جب بلاتا ہے یا اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنے آپ سے چھوٹے کو، تو وہ عربی میں اسے بلاتا ہے، کہتا ہے تعال تعال تعال، یعنی جلدی آؤ، آؤ جلدی آؤ میری طرف۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کی آنے میں سستی ہو رہی ہے، دیر کر رہا ہے، وہ اپنے کھیل کود میں لگا ہوا ہے یا دوسرے مشاغل میں لگا ہوا ہے، تو پھر غصے سے کہتا ہے کہ حی یا حی، یعنی جلدی آؤ۔ اپنے بچے کو تو سرنش کے طور پر زور دار آواز دے کر، چیخ دار آواز دے کر کہتا ہے یا حی، جلدی آؤ۔ اور اللہ کی دین کی طرف، اللہ کی کامیابی جو اللہ نے بتائی ہے، اصل کامیابی، اس کی طرف مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ اصل کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ اصل کامیابی کی طرف، اصل کامیابی کی طرف۔ لیکن حضرت انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور بالخصوص فجر کی آذان میں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ کہتے ہیں نا مؤذن۔ جو بچے اذان دیتے ہیں، طالب علم، ان کو تو خیر اس چیز کا علم ہے نا، کہتے ہیں نا نماز میں حی علی الصلاۃ، اپنا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں سب سے زور آور پہلوان وہ ہے جو سردیوں میں صبح اپنے اوپر ڈالا ہوا کمبل یا رضائی کو اٹھا کر پھینک کر جب اذان سنتا ہے، کھڑے ہو کر وہ فوراً وضو کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، سب سے طاقتور ترین وہ شخص ہے۔ میدان میں یعنی کہ جہاں پہلوان لڑتے ہیں، وہاں پر اوپر نیچے ہونا یا اس کو اکھاڑنا پھچوڑنا، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ تو ایک دنیاوی مشاغل ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن اصل طاقتور انسان وہ ہے جو صبح کی اذان سنے اور شدید ٹھٹرتی ہوئی سردی میں کمبل یا رضائی کو اٹھا کر پھینک دے اور فوراً اٹھ کر بیٹھ جائے، اور سنت کے مطابق بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے دعا پڑھنے کے بعد
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے پھر 3 مرتبہ استغفار کرتا ہے. استغفار کرنے کے بعد وضو خانے میں جاتا ہے جسے ہم بیت الخلاء بھی کہتے ہیں. وہاں پر رفع حاجت تقاضا کرنے کے بعد وضو بناتا ہے سخت شدید سردی میں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ. اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور پہلوان یہ شخص ہے کہ گرم لباس گرم بستر میں پڑا ہوا اس سب چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اب ہم بیٹھے یہاں کتنی شدید اس وقت سردی پڑ رہی ہے، لیکن ہم خالصاً اللہ کے دین کو سمجھنے، سننے اور اس پر مذاکرہ کرنے اور اس بات کی فکر لے کر بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے اہل ایمان، اہلیان محلہ، اہلیان شہر یا پوری دنیا کے مسلمان غافل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امت محمدیہ جو اگر جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے ہی، لیکن اللہ کے دین میں داخل نہیں ہو سکے، ان کی بھی فکر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی اور قہری کی وجہ سے وہ لوگ ایمان کی دولت کے بغیر یہاں سے چلے جائیں اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر فرض ہو جائے. اس کی بھی فکر لے کے چلنی چاہیے، ہمیں فکر لے کے چلنی چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ جی، جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے دین کو اپنانے میں غافل ہیں، ان کی فکر جو ہے، یہ نبوت والا کام جو ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. نبوت والا کام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ نے نبیوں والا کام، کتنی بڑی خوش نصیب امت ہے یہ، نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو عطا کر دیا. اور یہ کام ہم اس کو اپنے اوپر فرض قرار دے دیں اور یہ اس بات کی 24 گھنٹے فکر میں لگے رہیں کہ دنیا کے معاملات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ کا وعدہ ہے، اس نے دینا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں رزق میں دوں گا. وہ اپنے باغی کو بھی دیتا ہے، جس اعلانیہ اللہ کی روزانہ بغاوت کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. بخشش کا وعدہ جو ہے اللہ نے، وہ صرف اور صرف اللہ کے گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر توبہ و استغفار نہیں کرا، وہ بھی دل کے ساتھ، یوں نہیں کہ صرف زبان سے کہتے رہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ کہنا ہوگا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو ہمارے اکابر و اسلاف سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے جتنی بھی اکابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے اس کے دل سے استغفار وہ کرے کہ اس کے آنکھوں سے اگر آنسو نہ بھی ٹپکے تو کم از کم پانی آنکھوں کے اندر پانی اتر آئے. اگر اس کی آنکھوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنا ہے تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھوں کے اندر پانی صرف آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی بخشش کا اعلان کر دیتا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے پوری توجہ، کامل توجہ کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. میں آپ حضرات سے پہلے بھی متعدد بار بیانات میں یہ گزارش، اقبال مرحوم نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دیا لا حاصل تو کیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کا دل اور اس کی نگاہ اگر مسلمان نہیں
دل میں اس کے دل میں برے خیالات نہیں آتے، ہے نا، دل کے اندر شیطانی وسوسے نہیں بیٹھنے دیتا، ٹھیک ہے نا جی، اور برے کاموں کا اس کے دل کے اندر تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے کمال کی بات۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی کہا نا، یہ زبان سے کہہ دیا، زبان سے ہم رٹا لگاتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، دھیان ہمارا بازار کی طرف ہو، دھیان ہمارا اپنے کاشتکاری کی طرف ہو، دھیان ہمارا تجارت کی دکانوں کی طرف ہو، اور یہاں بیٹھ کے کرتے رہیں اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس اللہ کے ذکر کے دوران پھر گفتگو بھی کرتے ہیں، ہم گفتگو کے ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں، جب کوئی انسان وظیفہ کر رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اس وقت پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، دوران تلاوت ہو یا ذکر ہو، پھر دوسرے کسی سے اپنے ساتھی سے بیٹھنے والے ساتھی سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان قرآن پڑھتا ہے خوبصورت انداز میں، اللہ تبارک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کان لگا کر سنتے ہیں، جیسے ذکر کا ہوتا ہے فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جا کر ہماری پراگرس بتانی ہوتی ہے کہ اللہ ہم فلاں آج مسجد میں گئے تھے تیرے حکم پر، تو وہاں پہ ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو ہم وہاں گئے تو فلاں آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے بڑی خشوع خضوع کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے تھے جو بیٹھے تو تھے، بظاہر زبان سے بھی کہہ رہے تھے، لیکن دل کی اتھا گہرائی سے نہیں کہہ رہے تھے۔ لیکن ذکر کی ایک ہمارے اکابر اسلام نے ایک فضیلت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ فرشتے جا کر کہیں گے اللہ ہم گئے تھے فلاں جگہ فلاں مسجد میں، تیرا ذکر کی ایک محفل لگی ہوئی تھی جس کو تو نے اپنے ذکر اذکار کے لیے قبول کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا جس کی وہ اپنا ذکر کی مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی دوست کو ملنے کے لیے آیا، تو اس کے گھر پہ اس نے دستک دی، پتہ چلا کہ وہ فلاں دوست جو ہیں وہ حاجی صاحب جو ہے وہ اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کے لیے مجلس ذکر ہو رہی ہے جامعہ فاروق صوت القرآن میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مجلس میں بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دوستوں میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مبارک مجلس ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ اور اللہ غفور رحیم ہے، اگر بخشنے پہ آئے تو وہ تھوڑی سی انسان کی عذاب پہ بخش دیتا ہے، اور پھر نہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے یعنی پہاڑ اعمال لے کر جائے گا، لیکن اس میں اندر ایک کوئی خامی اگر ہوگی تو اللہ پاک کہیں گے یہ تیرے سارے اعمال میں نے اس کو ضائع کر دیے، تیرے اوپر فلاں برائی کا غلبہ تھا اور تو نے نہیں اس کو چھوڑا۔ لیکن ہمارے اس پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کے بڑے بھائی ابھی مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک دعا ہے، اگر انسان وہ پڑھ کر اللہ سے یہ باتیں کرتا رہے کہ یا اللہ میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ گناہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، شیطان غالب ہوتا ہے اور میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، اللہ اس کو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یا تو مجھے اس گناہ کے چھوڑنے کی استقامت عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، ہمت عطا فرما تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ ہاں اگر یہ میرے مرتے دم تک مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ سکتا تو پھر اللہ روز قیامت میں مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا، میرا حساب نہ لینا، اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔
اور دعا بڑی کمال کی ہے، ربنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اسی انداز کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے اور اللہ سے باتیں بھی کرے بیٹھ کر۔ نماز تہجد بہت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے، نماز تہجد میں بیٹھ کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے یہی دعا پڑھتا ہے، یہ مانگتا رہے، یا اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی لیکن مجھ سے نہیں چھوڑتا، شیطان غلبہ، میرا نفس مجھ پر غلبہ کر لیتا ہے، شیطان بہکاوت ہے، میرے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، یا اللہ یا تو مجھے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، استقامت عطا فرما دے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، تو خالق ہے، مالک ہے، تو اگر مجھے ہدایت دینے پہ آئے تو تیرے خزانے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اگر مجھ سے یہ گناہ پھر بھی نہیں چھوٹ سکتا تو پھر اللہ، میرے پیارے اللہ، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، روز قیامت مجھے اپنی مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرے حساب کتاب کے معاملے میں میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا۔ لیکن شرط مانگنا ہے، اللہ کی بار میں بیٹھ کے مانگنا ہے، رونا ہے، کہتے رہنا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اگر اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھ لے اول آخر درود شریف، تو مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ اللہ پاک اس کو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک اس سے یہ گناہ بھی چھڑوا دیں گے۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آنا ہوگا، 5 وقت کی حاضری لگانی ہوگی، دنیا کے لغزشوں کو چھوڑ کر، دنیا کی برائیوں کو چھوڑ کر، دنیا کے مصروفیات کو چھوڑ کر 5 وقت جب مسجد کا مؤذن کہتا ہے کہ اللہ کا نام حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے، انسان مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف، اور پھر کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اے غافل انسان او اصل کامیابی کی طرف۔ اللہ نے کامیابی نماز میں رکھی ہے، اللہ نے کامیابی تیرے ذکر میں رکھی ہے نا؟ نہ تجارت میں تیری کامیابی ہے، نہ کاروبار میں تیری کامیابی ہے، نہ دنیا کی دیگر مصروفیات میں کامیابی ہے۔ کامیابی ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف سے کامیابی ملے گی، او اصل کامیابی کی طرف۔ اور ویسے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ فجر کی نماز جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ کہتا ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اے میرے پیارے دوست، نیند سے اپنا نماز جو ہے وہ بہت بہتر ہے، آ جاؤ اب بھی نیند کو چھوڑ کر اب بھی اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے والی نماز، وضو کر کے نماز پڑھنا جو ہے، اس کا اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ موسم کی حدت ہو، موسم کی شدت ہو، اور انسان آخرت کی، اللہ کا خوف کی جو ہے اس کو فکر لاحق ہو، اس کے اندر تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو کہ بھائی مجھے شیطان اور میرا نفس مجھے اس خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت ہے نا جی اپنے اوپر جو گرم لحاف اس نے رضائی ڈالی ہوئی ہے، گرم کمبل ڈال کے جسم گرم کیے ہوئے اٹھا کر پھینک دے، اور پھر کھڑا ہو کے بیٹھ جائے اپنے چارپائی پہ اور دعا پڑھنا شروع کر دے، اور 3-4 مرتبہ استغفار بھی کہہ لے۔ جو رات میں کے اندر سوتے ہوئے جو لغزشیں ہو گئیں، یا ہم اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوئے، غفلت کے ساتھ ہو گئے، استغفار کر لے، اور اس کے بعد بیدار ہونے کی دعا پڑھ کر پھر اپنے گھر کے جو واش روم ہوتے ہیں، جسے واش روم بولتے ہیں ہم، وہاں چل جانے سے پہلے دعا پڑھ لے،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فراغت کے بعد جب نکلنے لگے پھر دعا پڑھ لیں۔ تو انسان ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھر سے نکلتے ہوئے پھر دعا پڑھ لیں حفاظت کی۔ حفاظت کی دعا آتی ہے نا طلباء کو، تو آتی ہوگی نا، حفاظت کی دعا آتی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا آتی ہے نا، سنائیں آپ، سنائیں ذرا تھوڑا بلند آواز سے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة۔ 3 الفاظ ہیں، اس بچے نے سنا دیے 3 الفاظ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعائیہ کلمات کہہ لے، اس وقت تک جب تک اللہ کا فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جائے۔ اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک ترتیب ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد گھر میں کوئی سامنے موجود ہے یا نہیں ہے کہ بلند آواز سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں جن و انس بھی موجود ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی گھر سے افراد سامنے نہ ہو، بلند آواز سے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں ساتھ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں کہ زندگی بھر اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، زندگی بھر اس کا کیا ہے، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں بات کو مختصر کرتے ہیں، سردی بھی زیادہ ہے، بچے بھی انہیں ابھی اسباق بھی سنانے ہیں، منزلیں بھی سنانی ہوگی۔ آج کل کا مقصد ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک اس دنیا میں ناکام زندگی رہے گی۔ کامیاب زندگی وہ ہے انسان کی جو دن رات اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس سے غلطی یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اور یہ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اتنا بھی نہ کر سکے تو صرف زبان سے کہتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے گا۔ ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں کہ کم از کم انسان کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی لازمی پڑھنی چاہیے انسان کو۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ہمارے جد امجد حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت مولانا حافظ محمد موسیٰ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ان کو خلافت بھی عطا ہوئی۔ اللہ جی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت استغفار پہلے کرنا چاہیے یا درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ استغفار پہلے کرنا چاہیے، بعد میں درود شریف۔ ان سے مجھے حضرت اس کی وجہ کیا ہے، درود شریف تو پہلے پڑھنا چاہیے؟ انہیں فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے، انسان جب اپنے آپ کو پاک کرتا ہے نا، پاک کرنے کے لیے پہلے نہاتا ہے، نہانے کے بعد اپنا کپڑے بدلتا ہے، کپڑے بدلنے کے بعد اپنے اوپر خوشبو لگاتا ہے نا، وہ پھر کہیں باہر نکلتا ہے۔ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے درود شریف کی، تو اس سے پہلے استغفار کے ذریعے اپنے جسم کو پاک کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے، درود شریف بھیجے۔ ویسے بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود پڑھا کرو۔ اور ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف والی عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی، بالکل رد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بارگاہ، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کا قبول بھی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں فرشتے۔ اتنی بڑی، بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے انسانیت کو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جی درود شریف پڑھنے کی۔ ایک فرقہ ہے یہاں پر، ہمارے پاکستان میں بھی ہے، وہ نسل اپنا اس مسلمانوں کو، نئی نسل کو گمراہ کرتا ہے، وہ جی کوئی ضرورت نہیں درود شریف پڑھنے کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا کوئی قبولیت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ درود شریف ہے۔ جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب انسان اس اپنی دعا میں پہلے یا بعد میں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پیش پڑھے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک ترتیب ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم بھی مانگتے ہیں اللہ سے اسی انداز، کم از کم آخر میں یہی کہتے ہیں نا، درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ؟ پڑھتے ہیں نا، آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں آخر میں جو کلمات پڑھتے ہیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آخری کلمات۔ سنا ہو شرماتے کیوں؟ آخر میں الفاظ کا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مختصر اور بڑا جامع درود شریف ہے۔ آخر میں دعا کے بعد جب دعا کا اختتام ہوتا ہے تو ایسے کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز طلباء و سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ مانگتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے دین عالی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور ہم نماز جنازہ کے جو دعا کے آخری الفاظ ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ بھی دعا میں الفاظ مانگ لیا کریں دعا میں۔ جہاں اور ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ اپنے دین پر، اپنے خالص دین پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، تیرا دین سچا اور کھرا دین ہے، اس پر ہمیں رہ، جتنی زندگی کا دن ہے ہمارے، اپنے دین پر ہمیں پوری استقامت کے ساتھ زندہ رکھ۔ اور جب تو اپنے پاس بلانے لگے تو پھر ایمان کی دولت کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا۔ یہ کرتے رہیں گے نا، یہ دعائیں اللہ سے مانگنے، وہ تو بڑی ہزاروں کی تعداد میں دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔